Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। उमैर, मोहम्मद उमैर अंसारी, मोहम्मद उज़ैर, मोहम्मद ज़ैन। ज़ैन कौन है? मोहम्मद ज़रियाब खान। ज़रियाब कौन है? मुनीज़ा कादरी। मुस्कान नहीं है। मुज़म्मिल हुसैन शाह। नबील अहमद। नबील आप हैं? नताशा सोमरो। नेहा शाहिद। बैठ जाओ। नुदरत अस्का। उकाशा। उकाशा आपका नाम है? ये अच्छा ज़बरदस्त नाम है माशाल्लाह। ये हज़रत उकाशा का एक बहुत बेहतरीन वाक़या भी है, अगर मौका मिला तो सुना दूंगा। उसामा सिद्दीकी, ये कौन है? ओज़ान रहील। ओज़न रहील, ओज़ान माना पता है? स्ट्रेंथ। ओज़ान। कायमा जैदी, कौन है ये? कायमा जैदी। राफ़े अहमद। समीर खान। समीउल्लाह। सानिया जहांगीर। सना मकसूद। सना मसूद नहीं है। शाहरुख रहमान। सना मसूद। सानिया जहांगीर। सानिया मसूद है? मसूद है, अच्छा सानिया मसूद, ठीक है। शाहरुख रहमान। शाहरुख रहमान। शाहज़ा इब्राहिम। शाहज़ा इब्राहिम। शनियाल। शनियाल कौन है? शानज़ा खालिद, कौन है? अच्छा सैयद अम्मार अहमद। सैयद अम्मार अली। सैयद फ़हद अली जैदी। फ़हद अली कहाँ है? सैयद मोहम्मद दानिश रिजवी। दानिश। सैयद मोहम्मद हसन। सैयद मोहम्मद इब्राहिम जाफरी। सैयद साइम बिन जावेद। सैम बिन जावेद। शहीर अली, कौन है? सैयद शहरोज़ हुसैन। ये तुमने क्लास में क्यों कैप पहनी है तुम लोगों ने? क्लास में क्या सूरज निकला हुआ है? इधर तो सारे चांद हैं, सूरज कोई नहीं है। सैयद शहरोज़ हुसैन। शहरोज़ हुसैन। सैयद उज़ैर अली। उज़ैर अली कौन है? आप हैं। सैयद ज़ैद अख्तर। ज़ैद अख्तर। ताहा सैफुद्दीन। तलहा हबीब। ताहा सैफुद्दीन हो गया, तलहा हबीब नहीं है। ज़ैद अख्तर ने बोलिए प्रेजेंट। ज़ैद अख्तर नहीं है ना। उमैरुद्दीन कुरैशी। उज़ैर अहमद। उज़ैर अहमद कौन है? उज़ैर खान। वर्दा नासिर, आप हैं। वर्दा तो बहुत अच्छे माना है। वर्दा असलम, हाँ ये भी वर्दा है। युमना। ज़ईम खान। ज़ीशान। ज़ीशान रोल नंबर क्या है? 17707। इतने सारे 7। ये अपने सेक्शन कोड याद रखिएगा लाजमी। नाम नहीं निकला, आप ही नहीं पहुंचे थे। अपनी बुराई अटेंडेंस के ऊपर क्यों डालते हो? सच बोलो कि मैं नहीं पहुंचा था। कौन था ये? आप थे ना। टाइम को कुछ नहीं लगा, आप लगे उसको। हर चीज में गलती आपकी है, लेकिन आप
کبھی ٹائم کو برا کہہ رہے ہیں, کبھی کلاس کو برا کہہ رہے ہیں, کبھی دیر ہونے کو برا کہہ رہے ہیں, کبھی راستے کو برا کہیں گے, کبھی روڈ کو برا کہیں گے, کبھی فلانے کو برا کہیں گے. یہ نہیں کوئی کہے گا ارے سر میری غلطی ہو گئی, میں معذرت کرتا ہوں, مجھے دیر ہو گئی. اصل چیز تو یہ ہے, ساری باتوں کا ایک حل, دوسری کوئی بات ہی نہیں بچتی پیچھے. ہر برائی انسان کی عادت کیا ہے؟ دوسرے کے اوپر ڈالتا ہے. اچھے انسان کی عادت ہوتی ہے اپنے اوپر ڈالتا ہے. جب اپنے اوپر برائیاں ڈالتا ہے تو وہ آدمی نکھرنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ کامیابی کی اصل کنجی جو ہے نا, چابی, وہ یہی چیز ہے. جب آپ کے یہ الفاظ بدل جاتے ہیں بس سمجھ لیں آپ کی ترقی دنیاوی بھی شروع ہو جاتی ہے, اخروی بھی شروع ہو جاتی ہے. بہرحال یہ تھرڈ سیکشن ہے, ٹھیک ہے, یاد رکھیں اسٹوڈنٹس کہ تھرڈ سیکشن کے نام پکارے جا رہے ہیں. عبدالرافع صدیقی کون ہے؟ ہاں, انس علی صحیح ہے. فضہ صلاح الدین کون ہے؟ فضہ نہیں ہے. فضیل رضوان پراچا آپ ہیں ماشاءاللہ. حافظ طلحہ اقبال, حافظ نہیں ہے حافظ صاحب. حسن اقبال, حذیفہ ارشد, اسماعیل, کہکشاں حسن فاطمہ. کون ہے کہکشاں حسن فاطمہ؟ دیکھا, یہ جذبات کا نتیجہ ہے. جو آدمی جذباتی ہے, یہ عمر بھی جذباتی پن والی ہے, کیا کریں. ہم کریں گے, ساری باتیں کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ, ابھی صرف ٹوٹکے دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے. میجبین طاہر آپ ہیں. منہاج الدین, کہکشاں تو ادھر آپ تھی نا, آپ کا کہکشاں کا جو ہے نا پاور بہت زیادہ ہے. منہاج الدین, اچھا. محمد علی صدیقی صحیح. محمد ایان, ہاں زبردست. محمد دانیال خان. محمد حماد, دیکھا تم نے جلد بازی دکھائی نا. صبر جو چیز ہے نا, صبر, یہ بہت خطرناک چیز ہے. خطرناک کا مطلب یہ کہ صرف یہ ایک چیز انسان کے اندر آ جائے نا تو وہ ساری کائنات کو مسخر کر سکتا ہے. یعنی کہ ساری کائنات اس کے قدموں کے نیچے آ جائے گی, ساری دنیا. صرف ایک صبر جو ہے. کریں گے ہم ساری باتیں اس پہ بھی کریں گے انشاءاللہ, وہ اس کے نام پہ بھی ہم نے کرنی ہے, اکاشا. محمد حماد, اچھا. محمد مبشر, مبشر نہیں آیا. محمد نعمان. محمد سعد, نعمان کون ہے؟ آپ ہیں. اور محمد سعد. سمیر علی, محمد سمیر علی. نائمہ, نائمہ ہے نا, نعیمہ تو نہیں ہے, نعیمہ. صدف, سمینہ, کون ہے سمینہ؟ تینوں ساتھ بیٹھی ہیں ماشاءاللہ, تینوں کے نام ایک ساتھ ہیں. شیخ محمد حسن الرحمان. سید جواد رضا, جواد رضا نقوی, کون ہے؟ محمد احمد رضا. امیمہ. وقار حیدر علوی, کون ہے وقار حیدر علوی؟ اچھا, یہ لاسٹ سیکشن ہے, سیکشن اپنا ضرور یاد رکھیں, یعنی کہ چوتھا سیکشن ہے. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والے امید ہے کہ ان کو اپنا سیکشن پتہ چل گیا ہوگا. عبدالرافع آفریدی, عبدالرافع, شاباش. ہیں فریدی, صحیح ہے. ایان مسعود, اچھا. ایمن مشتاق, ایمن مشتاق کون ہے؟ ایمن مشتاق آپ ہیں. علی احمد صدیقی, علی احمد صدیقی نہیں ہے. علی احمد. علیشبہ راجپوت, علیزہ. آمنہ الطاف, ارسلہ خلیل, ارسلہ. فضہ خیری, یہ خیری کوئی ذات ہے. حماد اخلاق,
حماد حنزلہ عمیر. حنزلہ کون ہے؟ آپ ہیں، یہ بھی اچھا نام ہے. حسنین رضا. حذیفہ. حذیفہ نہیں ہے؟ حذیفہ ظفر صدیقی. کنول شہباز. کون ہے؟ اچھا. ماہا جاوید. ماہا جاوید نہیں ہے؟ ماہنور عزیز. ماہنور. محمد اکمل. محمد اکمل کون ہے؟ محمد احسن ابراہیم. محمد امان. کون ہے امان؟ محمد فضیل اقبال. اس کو کہتے ہیں خوش قسمت، آیا کلاس میں اور اس کا نام آ گیا. فضیل اقبال آپ ہیں. محمد حیدر. کون ہے؟ یہ بھی دوسرا خوش نصیب. محمد خضر. محمد ماہد احمد خان. ماہد احمد خان نہیں ہے. محمد نادر خان. کون ہے؟ منیب حسنین. منیب خان. اچھا. مرتضی صادق خان. اچھا. نور علی شاہد. مرتضی صادق خان. مرتضی صادق خان کون ہے؟ نہیں ہے. صادق خان بھی آپ ہیں، اوپر والے بھی صادق آپ ہیں. کوئی ایک ہوگا نا. 17764. اچھا. نور علی شاہد. نور علی شاہد صحیح ہے. اویس سلیم. اویس سلیم. سمیع الدین صحیح ہے. شہیر اشرف صحیح. سدرہ منصور. سدرہ منصور آپ ہیں. سید محمد فاخر حاتم. حاتم یہ کیا ہے؟ تمہارے والد کا نام تھا؟ پھر ذات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایم ہی لگا دیا. کہاں سے پکڑ کے لگایا تم نے؟ کہیں سے تو لگایا ہوگا. اچھا. سید محمد مزمل. سید شہزان علی. سید زید حیدر زیدی. کون ہے؟ سیدہ صدف فاطمہ آپ ہیں. اسامہ شہباز. وانیہ حق. وانیہ حق آپ ہیں. وردہ سلیم. وردہ. وردہ سلیم نہیں ہے. زینب منصور. کرتے ہیں آپ کا کچھ. چلو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام تو آیا تھا، آپ نہیں آئے تھے. اتنا نام آپ کا برا نہیں ہے جو نہ آئے. نام آپ کا بہت اچھا ہے، وہ ضرور آیا ہوگا، آپ نہیں آئے تھے. یہ کہا کریں کہ نام آیا تھا لیکن میں نہیں آیا تھا. بہرحال سب سے پہلے ایک اچھی سی نا ثواب کمانے والی ایکٹیویٹی ہم کر لیتے ہیں. چھوٹی سی ہے تو اجر ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی. وہ یہ کہ اس لائن کی جو بچی ہیں نا ساری، وہ کھڑی ہو جائیں اور یہاں آ جائیں، یہاں تشریف لے آئیں. اس لائن کی ساری فیمیل جو ہے نا، میل سارا بیٹھا ہے جو میل ہے، فیمیل ہوتے ہیں وہ سب کو آ جائیں. انکل سارے بیٹھے رہے. آپ اس ٹائم کی بھی اٹھ کے آ جائیں. اسٹارٹنگ اسٹڈی ہے نا،
آپ تھوڑا سا آپ حیا کر لیں, آپ کا بھی تھوڑا سا پردہ رکھ لیں, کیا خیال ہے؟ آگے سر اچھا اس ٹائم میں جو ہے وہ بھی آ جائیں. اس لائن کے جو لڑکے ہیں نا وہ اٹھ کے باہر چلے ہیں سارے انکل یہ ایکٹیویٹی کرانا ضروری ہے. کلاس کا ماحول بہتر ہو جائے. اچھا یہاں یہ جو اس لائن میں لڑکے بیٹھے ہیں نا, باقی تو پیچھے آپ لوگ بیٹھے ہیں, یہ جو لڑکے ہیں وہ اس طرف ہی چلی جائیں تو جگہ بہت ہے, تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں گی میرا چلی جائے تو اچھا ہو جائے. نہیں جانا دیکھ لو, میں قاضی سے پڑھاتا ہوں, آگے تم لوگ بھی مرضی ہے, نہیں چاہتے چلے جاؤ تو تمہاری خیر ہے بھائی, دور بیٹھو یہ خطرناک لوگ ہیں, سب یہ خطرناک ہے. میرا دنیا میں ایک اثر ہے, یہ قانون ہی ایسا بنایا ہے, کیا کریں بات سمجھ آ گئی. تم اکیلے رہ گئے تو تھوڑا سا آگے تھوڑا سا فاصلہ, وہ اتنا ہوتا ہے نا کہ فاصلہ رکھیں ورنہ جو ہے وہ ڈیش ہو جاتا ہے. اور گاڑیوں کے ٹرکوں کے پیچھے بھی ایک ہوتا ہے کہ زائد آپ کا بنا دیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. چلو کتنا خیر ہے بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے, کہاں جا رہی ہے بتا کے جائے کرو. صحیح, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھائی جو بڑی سختی کے ساتھ ہمیں کہی گئی ہے, میں اسی لیے آپ کو سب سے شروع میں بتا دوں تاکہ آگے کوئی مسئلہ نہ ہو, وہ یہ کہ موبائل جو ہے نا آپ کے موبائل فون یہ سوئچ آف رکھنے ہیں آپ نے. کلاس کے درمیان جو 9 سے 11 کا وقت ہے اس کے درمیان میں موبائل کسی بھی طالب علم کا اسٹوڈنٹ کا کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ چھپکے سے بھی استعمال کر رہے ہوں گے نا تو مجھے تو پتہ چل رہا ہوگا, لیکن یہ کیمروں میں بھی وہ چیک کر کے نا ٹو دا پوائنٹ کر کے وہی اسٹوڈنٹ کو بلائیں گے, مجھے بھی بلائیں گے ویریفیکیشن کے لیے کہ بھائی آپ نے ان کو بتایا نہیں تھا یا سمجھایا نہیں تھا یا نرمی سے کہہ دیا تھا, سختی سے نہیں کہا تھا, تو یہ کیوں وہ بچہ پیچھے بیٹھ کے پبجی استعمال کر رہا تھا, یہ کیوں کھیل رہا تھا, تو بلایا جائے گا. اس لیے اپنی بھی انسلٹ ہونے سے اچھا ہے میری بھی کہ بہتر ہے کہ آپ لوگ خود ہی احتیاط کریں اس حوالے سے نا. یہ موبائل کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, 2 گھنٹے موبائل کو تلاش دیتے ہیں آپ, کہ تجھے میری طرف سے پکی والی کھٹا والی انلمیٹڈ طلاق ہے, صرف 2 گھنٹے کے لیے, اس کے بعد پھر میں ہوم دے کے دیں گے. بات سمجھ آ گئی, کیونکہ ہمارے گھر کا معاشرہ یہی ہے. 2 مالک مکان تھے نا, الٹا بڈی تھے, وہ اوپر کھڑے ہوئے تھے اور نیچے جو ہے ان کے کرایہ دار تھے. ظاہر نیچے یہ ہے, نیچے کرایہ داروں کو رکھا جاتا ہے, وہ اوپر آ جاتا ہے تاکہ نظر رکھی جائے. تو ان دونوں میں نا بڑی لڑائی ہو گئی. میاں بیوی میں نیا جوڑا تھا, نئی شادی ہوئی تھی, لو میرج. آپ کو پتہ ہے لو میرج میں کیا ہو رہا ہے, خدائیاں نہیں ہوتی ہیں آگے جا کے, اور کیا ہے وہ فارغ بھی ہو جاتا ہے. اللہ معاف کرے, 6 مہینے 8 مہینے بہت زیادہ, سال 2 سال کھینچتے ہیں, کیونکہ وہ اتنا پھٹے ہوتے ہیں, ان کی اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, کیونکہ سارے معاملات تو نکاح سے پہلے کی, تو نکاح کے بعد جو ہوتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے. تو وہ جو ہے نا ان میں لڑائی ہو گئی. شوہر نے ظاہر لو میرج میں بھی اس نے بولا تجھے وہی طلاق دینا, وہ دے دی تو پھٹا پڑ گیا, بڑا مسئلہ ہو گیا, لڑائیاں ہو گئی, دونوں سے خاندان آ گئے, ہجوم لگ گیا. اب یہ بڈھا بڈھی کو کیا بول رہا ہے اوپر سے کہ یار یہ دیکھو کر کے آج کل کے نوجوان, اس نے دیکھو ایک دفعہ تو قائم ہے چاہے, اور کتنی لڑائی بڑھ گئی, دونوں کے خاندان جمع ہو گئے آگے. اور میں نے تجھے کتنی دفعہ ایسا بولا, کبھی ہم لڑے آپس میں, بات سمجھ آ رہی ہے. تو یہ والے سین نہ ہو میرا. اب دیکھو بات یہ ہے کہ کلاس ہماری ہے اسلامک اسٹڈیز کی نا,
اور اس کلاس میں آپ نے دیکھ ہی لیا الحمدللہ، ہم نے فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ بہت اچھا لیا. یہ ہماری عادت ہے اور سب کو پتہ ہے الحمدللہ یونیورسٹی میں بھی، اور تمام اسٹوڈنٹ طلبا کو بھی پتہ ہے کہ احسان کرتے ہیں، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں ماحول جو ہے نا وہ اچھا زبردست ہو جاتا ہے. باقی یہ کہ ساری چیزیں آپ کو ہاں آ جائیں، بس یہ ہے کہ پوچھ کے جایا کریں. استاد جو ہوتے ہیں نا ٹیچر، یہ کوئی نہ کوئی تھوڑی سی نا حیثیت رکھتا ہے، ویسے تو بہت زیادہ رکھتا ہے، لیکن یہاں بھی جو ہے اس کے کچھ مینرز ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ جب ایسا کوئی ایکشن کرتے ہیں نا، کوئی عمل دکھاتے ہیں، تو اس سے آپ کے خاندان تک کا سب پتہ چلتا ہے کہ آپ کس جگہ سے نا چلتے آ رہے ہیں اور آپ نے کیا مینرز سیکھے ہیں اور کیا آداب آپ نے سیکھے ہیں. میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں. تو یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پرمیشن لیں، پوچھیں بغیر اجازت کے. یہ بڑا سختی کر دیا، منع کر دیا انہوں نے. میں 8-9 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ اس پہ سختی ہے. تو اسی لیے نا بلا وجہ اٹھ کے بھی نہ جائیں، اور کوئی واقعی آپ کو ضرورت کا کام ہو تو پوچھ کر جائیں. فون تو ویسے ہی بند ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو لائن لگی رہتی ہے، ایک جا رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے، ادھر کھڑے میں باتیں کر رہے ہیں. ایسے تو کلاس ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو بس 2 گھنٹے کی ویسی کلاس ہے، 3 گھنٹے ہیں ہماری کریڈٹ آورس. دکھا دیں گے پہلا ڈاکٹر اوکاشا کا نام آیا تھا. تو وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، بڑے زبردست اور محب نبی صحابی گزرے. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نا یہ قمیص نہیں پہنے ہوئے تھے، کرتا، تو آپ نے کچھ سکھانے کے لیے نا چھڑی ماری تھی. تو ایک موقع پہ نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی. ہم میں تو لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن میری بھی کچھ ہے یہ عادت، اور ہمارا بھی ایک کلیگ ہے اس کی بہت زیادہ ہے، اور یہ بہت اچھی عادت ہے کہ وہ نا ہر تھوڑے عرصے بعد سب سے معافی مانگتا ہے کہ بھائی آپ مجھے دل سے معاف کر دیں. اور کوئی نہیں معاف کر رہا ہوتا تو اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اکرام کرتا ہے، اس کا بریانی کھلا دیتا ہے، کبھی کھلا کے جوس پلا دیتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے کہ یار آپ مجھے معاف کر دیں. اگر کوئی غلطی ہو بھی انسان ہے، سب سے وہ اپنے ماں باپ سے بھی، دوستوں سے بھی، آفس میں جو اس کا تعلق والے سب سے کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ بھائی میں ابھی سانس چل رہی ہے، زندہ ہوں، کسی سے زیادتی ہوئی ہے میرے معاملے میں تو میں اس سے ابھی معافی مانگ رہا ہوں، وہ مجھے ابھی کیا کرے، معاف کر دے دل سے. تو ایک صحابی حضرت عکاشہ یہ صفوں میں سے آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ یاد ہے آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یاد ہے. تو وہ بدلہ باقی ہے. اب صحابہ تو حضرت جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ وہاں کھڑے ہوئے تھے. ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ نبی نے اگر ایک چھڑی مار دی تو یہ بدلہ لینے کھڑے ہو گئے اس کا. تو نبی علیہ السلام نے چھڑی منگوائی ان کو دی، بھائی تم بھی مار دو، کیونکہ یہ بدلہ ہونا ضروری ہے. یہ ہے اسلام کہ آپ کا مثال کے طور پہ اس وقت کا اگر کوئی بادشاہ ہو وہ تو ہے نہیں، خلیفہ ہو وہ ہے نہیں، آپ کا چلو صدر ہو وہ آ جائے، وزیر اعظم ہو وہ کہے کہ بھائی میں نے تمہارے ساتھ فرض زیادتی کی تھی نا تو تم بدلہ لے لو. کوئی ایسا نہیں کرے گا. ایسا کوئی مائیکل لال نہیں ہے، نہ پیدا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی منگوا کے دی کہ عکاشہ مارو. فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نے ماری تھی تو میرے بدن پہ کرتا نہیں تھا، آپ کے بدن پہ کرتا ہے. صحابہ اور غصہ ہو گئے کہ ارے اب یہ ہمارے نبی کے کرتا بھی اتروا دے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں کرتا اتارا اور کہا کہ عکاشہ مارو. تو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور انہوں نے مہر نبوت تھی آپ کی یہ دونوں شانوں کے درمیان پیچھے، تو اس کو جو ہے نا چمٹ کے اور بوسہ لینا شروع کر دیا. تو صحابہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ دیکھو اس نے اس کو بوسہ لینے کے لیے نا یہ سب بہانہ بنایا. اس کو مارنا تھوڑی تھا، وہ تو صحابی دل سے اتنی نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے کہ وہ تو اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے کہ ہم اس نبی کے لیے اپنی جان دے دیں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمائی بھی تھی یہ بات کہ آپ کی حدیث ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے والدین سے
بیوی بچوں سے، گھر بار سے، مال و دولت سے، سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو تو تمہارا ایمان مکمل تب تک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو صحابہ کا ایمان واقعی میں مکمل تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسی ہی محبت کرتے تھے کہ وہ اپنی جان تک دینے کو تیار تھے۔ بیوی بچے، مال دولت سب لٹا دیا انہوں نے، کس کی خاطر؟ نبی علیہ السلام کی خاطر، دین کی خاطر۔ کہ بس یہ نبی یہ دین لا کے اس نے دیا ہے نا، ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کی یہ گارنٹی لے رہے ہیں، جہاں تم یہ کرو گے کام تو میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ واقعی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جب ہمیشہ والی کامیابی یہ دے رہے ہیں اور عارضی کامیابی ادھر دنیا کی اگر ہماری ختم بھی ہو جائے، ناکامی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے۔ یہاں اگر ہمیں ڈگری نہیں بھی ملے تو ہم بھوکے تھوڑی مریں گے بھائی۔ یہ آپ اپنا یقین بنائیں اندر سے، صرف یہاں سے نہیں، ہمارا تو یہاں سے بھی نہیں بنا ہوا، یہاں سے بھی گڑبڑ ہوا ہوا ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی ڈگری ملے گی تو میں اچھی روزی روٹی کھاؤں گا، اچھی بیوی ملے گی، اچھا گھر بنے گا، اچھی گاڑی ہوگی، اچھا بینک بیلنس ہوگا، وی آئی پی زندگی ہوگی، ملینئر لائف اسٹائل ہوگا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انگوٹھے چھاپ لوگ آپ سے زیادہ بلینئر ہیں اس دنیا میں۔ ہمارے اپنے محکمے گئے تو پورے پاکستان کا جو ہے وہ اتنا بڑا ادارہ ہے، انگوٹھا چھاپ جو ہے سب سے اوپر بیٹھا ہے، جس کو اپنے نام کی اسپیلنگ بھی صحیح نہیں آتی، وہ اوپر بیٹھا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے اداروں کے اندر جاہل جٹ لوگ جو ہے وہ سی او بنے ہیں، وہ مطلب آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ منہ کھولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پڑھے لکھے ہی نہیں، بات نہیں سمجھ آ گئی۔ تو اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ پڑھائی لکھائی کیا ہے بھائی، پیسہ کمانے کے لیے کچھ شرط نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کتنا علم حاصل کیا تھا، اسی سے بھی نہیں آپ نے سیکھا تھا، اللہ نے آپ کو 40 سال ایک دن کی عمر پہ آ کر جو ہے وہ قرآن دینا شروع کیا تھا، قرآن کا علم سکھانا شروع کیا تھا، غیب کی باتیں بتانا شروع کی تھی۔ 40 سال ایک دن پر آ کے آپ نے یوں سمجھ لو یونیورسٹی جوائن کری ڈائریکٹ، یا اسکول جوائن کیا، جو بھی آپ کہہ لو، میں سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے تک ہمارے یہاں 40 سال میں آپ نے دیکھا کوئی نرسری میں آ کے بیٹھے کہ بھائی اب میں پڑھائی اسٹارٹ کر رہا ہوں؟ دیکھا ایسا آپ نے کوئی؟ نہیں ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام نے 40 سال ایک دن پہ آ کے علم حاصل کرنا شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے آپ کتنا کماتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے بزنس کیا کس کے ساتھ؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ اس وقت اتنا زبردست بزنس کسی نے کر کے نہیں دکھایا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اس وقت کا جو سب سے بہترین، جیسے آپ آج جو ہے وہ ونڈوز بنانے والے کو اگر سمجھتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، فیس بک بنانے والے میکر کو اگر آپ سمجھتے ہیں، یا اس طرح کے اور بھی لوگ، تو ایسا شخص اس وقت میسرہ تھا اس کا نام، جو کہ ان کا اکاؤنٹنٹ تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا نام کیا تھا؟ میسرہ۔ وہ بہت قابل شخص تھا، بزنس مین، میچور بزنس مین جس کو کہتے ہیں نا۔ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجیز دیکھی نا، پہلی دفعہ آپ گئے تھے، آپ کی عمر کیا تھی؟ 22 سال کی۔ پھر آپ کا جو دوسرا سفر ہوا وہ 25 سال میں ہوا۔ تو جب یہ سفر ہوا نا تو میسرہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یار یہ تو ایسی زبردست ٹریک نبی علیہ السلام نے استعمال کی ہے کہ میری بھی عقل دھنگ رہ گئی۔ کہتے ہیں ہم نے کبھی اس طرح سے اپنا مال نہیں بیچا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کے دکھایا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ یہ حضرات یا نبی علیہ السلام یا صحابہ جو ہے وہ بزنس نہیں جانتے تھے، یہ وہ ہم سے کئی ہزار گنا زیادہ اچھا جانتے تھے، لیکن کیا نہیں انہوں نے۔ جب اسلام آ گیا تو وہ اسلام کے پیچھے پڑ گئے، اس چیزوں کو چھوڑ دیا، ورنہ تو ساری دنیا انہی کی تھی۔
اس کے باوجود بھی نہیں کی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اللہ نے نبی علیہ السلام کو کہ آپ کو میں یہ پہاڑ بولے تو سونے کے بن جائے، آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ جو ہمارے پاس اسلام ہے نا، دین ہے، یہ اس سب سے بہت آگے. آپ کے پاس ڈگری نہیں بھی ہو نا، آپ کے پاس قابلیت ہے تو آپ کامیاب شخص ہیں. قابلیت، سب سے بہترین قابلیت کیا ہے کہ آپ، سب سے اچھی مشین کون سی ہوتی ہے؟ مشینری جس کو اس کے تمام انسٹرکشنز کے مطابق استعمال کیا جائے. ایک موبائل ہے، اس کو آپ واش روم میں پانی میں پھینک دیں جا کے، تو آپ نے اس کی انسٹرکشنز کے خلاف کیا، وہ اب زیادہ نہیں چلے گا. ہم نے خود دیکھا، ایک 40,000 کا اتنا زبردست چند سال پہلے لیٹسٹ موبائل سمجھا جاتا تھا بہترین، اس میں تھوڑا سا پانی گیا بیڑا غرق، ختم، پورا سب اڑ گیا اندر. تو کیا ہے؟ انسٹرکشنز کے آپ نے خلاف کیا. یہ تو ایک میں مشینری کی بات کر رہا ہوں. انسان جو اتنی اعلیٰ مشین ہے، اگر یہ اپنے بنائے ہوئے رب کی انسٹرکشنز کے مطابق نہیں چلے گا، خلاف چلے گا، تو کیا یہ صحیح چلتا رہے گا؟ یہ کامیاب ہو جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. ناممکن بات ہے، ناممکن. ایسا ناممکن ہے کہ اللہ نے جو راستہ بتایا اور اس کے خلاف ہم چلتے رہے اور ہم کیا ہو جائیں؟ کامیاب ہو جائیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ ناکام ہی ہوتے ہیں. فرعون کو دیکھ لو، فرعون کے پاس جو مال و دولت تھا نا، وہ نہ اس سے پہلے کائنات میں دنیا میں کوئی ایسا شخص یا عورت گزری ہے جن کے پاس ہو، نہ آئندہ آئیں گے. فرعون ایسا بڑا زبردست خطرناک بادشاہ تھا، یعنی کہ آپ دیکھیں کتنا ظلم و ستم ہے اس وقت کی، ٹھیک ہے، لیکن وہ چیزیں آپ کو نہیں ملے گی جو فرعون کے دور میں ہوا کرتی تھی. ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کر دینا، اور ماں اف نہیں کر سکتی آگے سے. یہ تو اب بھی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ ہے دنیا میں 50,000 سے زیادہ بچے ایک دن میں ذبح کیا جا رہے ہوتے تھے. ایسا بادشاہ تھا، سب کو پتا تھا اس کی طاقت کا. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ بھائی تجھے اللہ نے بنایا ہے، تو اس کی مان لے تو تو کامیاب ہوگا، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے. اس سب طاقتوں کے باوجود بھی فرعون کو یہی نہیں سمجھ آتی تھی. پتا اس کو تھا کہ یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور حقیقت یہی ہے، لیکن میری اکڑ میں کیوں مانوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی وجہ سے فرعون جب ناک میں 2 قطرے پانی کے گئے نا، تو ساری فرعونیت 2 سیکنڈ میں باہر آئی اور پھر کلمہ پڑھنے لگ گیا. جب سمندر میں غرق ہو رہا تھا، ابراہیم نے لا کے گارا جو ہے نا مٹی کا، وہ اس کے منہ میں ٹھوسا کہ اب تو کلمہ پڑھ لے. اور رسول نے بتا بھی دیا کہ اگر یہ کلمہ اس وقت بھی پڑھ لیتا نا تو اللہ اس کو معاف کر دیتے. شیطان نے اس کو اللہ نے موقع دیا موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں، بھائی سجدہ کر لو، آ جاؤ، ابھی بھی معاف کر دیتے. حالانکہ لاکھوں کروڑوں سال گزر چکے تھے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے، لیکن اللہ اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں. اللہ اپنی بات سے نہیں ہٹتے. اللہ نے بولا اب بھی آ جاؤ کر لو سجدہ، میں تمہیں معاف کر دوں گا. کیا ہو گیا؟ ایسی کیا بات ہے؟ ہم کوئی ضد کرنے والے تھوڑی ہیں جو ضد میں آ کے بس نہیں اب تو ایسی کی تیسی سب ختم ہو گیا. بس کچھ بھی نہیں ہوتا. بڑے بڑے قوموں کی لڑائیاں جو ہیں وہ آپس میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے منٹوں میں ختم ہو گئے. جب داخل ہوا جا رہا تھا طالبان نے راستہ کھولا ہے، آپ داخل ہوئے، بالکل ویلکم امریکہ، آ جائیں. لیکن جب جانے لگا تو بولا اب جا آپ نہیں سکتے، اب جائیں گے ہماری اجازت سے ہی آپ.
تو وہ مجبور ہو گئے. بڑی بڑی طاقتیں دیکھو, ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے جنرل کرنل سب بیٹھے ہوئے, ان کے نماز کا وقت ہوا یہ سارے اڑ گئے, پوچھا بھی نہیں نہ بتایا, گھڑیاں دیکھ رہے تھے. اچھا بھائی وقت داخل ہو گیا, سارے اٹھ کے اپنے رومال سائڈ پہ ڈالے اور جماعت شروع کر دی. یہ سارے چٹے بٹے, گورے چٹے, انگریز, یہودی, نصارا, یہ دھنگ رہ گئے کہ ارے یہ تو اپنے اللہ کے سامنے کسی کو دیکھ ہی نہیں رہے. یہ ہوتا ہے اصل ایمان, یہ ہوتا ہے اسلام, کہ آپ اپنے ایمان اور اسلام کے آگے نو کمپرومائز کرتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے آگے, اس کے بعد ہوگا جو بھی ہوگا. اور انہوں نے اپنی جماعت پڑھی, پھر آ کے جوائن کر لی میٹنگ جو بھی ہے. ہمارے لوگوں کی طرح تھوڑی کہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا جی میں تو اٹھ کے جا ہی نہیں سکتا, یوں ہو جائے گا, منہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا. تمہارا اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا آخرت کا, بس اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کا نظام ویسا کا ویسا رہے گا, نبی کا نظام ویسا کا ویسا ہی رہے گا. اگر فائدہ ہوگا تو مجھے اور آپ کو صرف فائدہ ہوگا. تو ہم نے اپنی اہمیت کو نا, اپنی حیثیت کو خود ختم کی ہے. سب سے پہلے جو ہمارا اظہار کرتی تھی چیز کہ ہم ایز اے مسلم ریپریزنٹ کر رہے ہیں, ہم مسلمان ہیں. ابھی دیکھو کتنا افسوس کی بات ہے, کل ہی یہ واقعہ ہوا ہے کلاس میں, مجھے بہرحال افسوس بھی اس بات کا, لیکن میں کیا کرتا ہوں, وہ بچی کا نام ہی ایسا تھا, مجھے اس سے پوچھنا پڑا کہ آپ ریلیجن پوچھنا پڑ گیا. ایسے یونیک نام رکھ رہے ہیں ہندوؤں والے کہ سمجھ سے باہر ہے. جانسن خان, یہ کوئی نام ہے یار, بتائیں ذرا. رام بھائی جی بجی ویسے نام میں نے مثال دیا آپ کو کہ آدھا انگریز کا نام ہے, آدھا جو ہے وہ پٹھان کا نام جڑا ہوا ہے اور فلاں کے ساتھ. تو ایک جگہ جماعت بھی گئی, ادھر پوچھا ان سے کہ بھائی یہ ایسے نام کیوں ہیں تم لوگوں کے. کہا کہ بھائی ادھر پٹری بچھڑی تھی, جب جس زمانے میں ہمارے باپ دادے ادھر ہجرت کر کے آئے تھے, وہ کچھ انگلیوں میں ہاتھ ڈال کے ہم نے سنا ہے کہ وہ کچھ پڑھتے تھے, اور پھر اس کے بعد کچھ آپس میں مل جل کے بھی کوئی عبادت کرتے تھے. تو وہ ادھر آئے تھے, انگریز ان کو لائے تھے, اور آہستہ آہستہ وہ پتہ نہیں کس دین پہ آئے. اب ہمارے تو یہی نام ہے بھائی, جانسن خان میرا نام ہے, مائیکل خان میرا نام ہے. ابھی وہ جب پیچھے تحقیق کری تو پتہ چلا جی ان کے جو باپ دادے آئے تھے وہ مسلمان تھے, لیکن وہی ان کو ان کے مذہب سے بھی دور کرا, یہی نوکری کے چکر میں, یہی ڈگریوں کے چکروں میں, اور وہ اپنے اسلام سے بھی گئے. ان کی اولادیں بھی پھر اب دیکھو یہ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے, چل کیا رہا ہے. تو جب بھی اس مسلمان کا جو فرسٹ امپریشن تھا وہ اس کا لباس تھا. ایک اگر فوجی کپڑوں کے اندر ادھر آ جائے نا, تو یہ قدرتی چیز ہے کہ آپ کا اندر سے ریئیکشن چینج ہو جائیں گے. ایک پولیس والا بھی آ جائے نا اپنی وردی میں, تو ریئیکشن ہمارے چینج ہو جائیں گے, تبدیل ہو جائیں گے اندر سے آٹومیٹیکلی. یہ اللہ کا سسٹم ہے. وہی اگر سادے لباس میں آ جائے, شلوار قمیص میں, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہی مسلمان, ایک طالبان ایک کوئی آ جائے تو بڑا ہمیں فرق پڑ جائے گا. بہت سے تو ممکن ہے ایک ہفتے میں ماشاءاللہ وہ سنت رسول بھی رکھ لیں. وہ بولیں گے کہ مہربانی کریں آپ ہمیں ایک ہفتے کا وقت دیں, بتا دیجیے. اور یہ تو بچیاں تو اسی وقت جو ہے نا ماشاءاللہ کر لیں گی, صحیح بتا رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مومن ہے جس کو دیکھ کے لوگ وحشت کھا جائے, ڈر جائے ایک دم, اور حیا کھانے لگے, اور پریشان ہو جائے اندر سے. اسلام ایسے ہی ہے بھائی, صحیح اسلام. یہ تو ہم 2 نمبر اسلام پہ چل رہے ہیں نا, تو اسی لیے کیا ہوتا ہے, وہ ہم بھی برائی کے ساتھ برائی والے بن جاتے ہیں, وہ اچھائی کے ساتھ
اچھائی والے نہیں بن پاتے، یا برائی کے ساتھ اچھائی والے بننا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسلام یہی ہے، مومن کی فراست سے ڈرو. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یعنی کہ وہ جب آ جاتا ہے وہ شیر کی طرح ہوتا ہے. جیسے شیر یہاں سے ابھی آ جائے، داخل ہو جائے، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ میں اس کے پاس بھاگوں گا کہ ویلکم ویلکم، آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا، آئیے آئیے، ٹپیاں پاتے ہیں. بھائی میں تو وہ گیٹ جلدی سے ادھر جاؤں گا، سیدھی سی بات ہے، میں ادھر سے نکلوں گا، آپ لوگ بیٹھے تھے ہو جاؤ کہ میں تو بھائی باہر ہو گیا، یہ لوگ اندر ہیں. خیر، شیر داخل ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیر جو ہے نا یہ نیک آدمی کو نہیں کھاتا. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا اس کو شیر نہیں کھاتا. اب اگر تمہیں نہیں کھاتا تو اس کا مطلب تم نیک ہو. میں یہاں کھڑا ہوا بھی ہوں اور وہ مجھے کھا جاتا ہے تو سمجھ جاؤ بات سمجھ میں آ گئی ہے. جب یہ چنگاڑتا ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ جتنے دنیا کے نیک لوگ ہیں نا، شاباش تم نیک لوگوں پہ، کہ دیکھو تمہیں مجھے اللہ نے کھانے سے منع کی ہے. اب جو برا ہے، برا مال ہے، آ جاؤ بھائی سامنے، اس کو پھر نہیں چھوڑتا. تو بڑے ایسے واقعات ہوئے کہ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ ہم ایک جنگل میں بھٹک گئے اور اچانک جو ہے وہ ہمیں سامنے ایک شیر آ گیا، وہ بڑا خطرناک قسم کا. یہ شیر نہیں ہو سکتا، شیر کی داڑھی ہوتی ہے. دیکھو اس بیچارے کی تو ہے ہی، اور مونچھیں نہیں ہوتی شیر کی. یہ میں آپ کو پتہ کی باتیں بتا رہا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو مذاق میں لے جاؤ یا سنجیدگی میں لے لو. دیکھیے آپ نے کسی شیر کی مونچھیں ہوتی ہی نہیں، کیونکہ وہ شیر ہوتا ہے. اور کوئی شیر بغیر داڑھی والا دیکھا ہے تو بتا دو. کوئی چکنا شیر نہیں ہوتا. داڑھی والا ہی شیر ہوتا ہے. جو داڑھی کے بغیر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو دیکھ کے بچے بھی جو ہے نا، وہ قاضی صاحب کا واقعہ ہے. وہ جو ہے نا قاضی صاحب کی گود میں ان کا بچہ تھا، وہ جو ہے اب قاضی صاحب آئے تو وہ ان کو دیکھ کے نا رونے لگ گیا. اب قاضی صاحب ماشاءاللہ بہت تیز دماغ کے تھے، الحمدللہ تیز ترار تھے. تو انہوں نے بچے کو ایسے کھیل کھیل کے ایسے گود میں بھی لیا تو رونے لگ گیا. تو جو اس کے ابا تھے نا بچے کے، انہوں نے کہا کہ دیکھا قاضی صاحب یہ نا اصل میں آپ کی داڑھی سے ڈر گیا بچہ. تو قاضی صاحب نے جواب دیا بیٹا یہ میری داڑھی سے نہیں ڈر رہا، یہ اس بات سے رو رہا ہے کہ اب اس کو فرق پتہ چلا ہے ماں باپ کے درمیان. نہیں سمجھ آئی بہتوں کو پیچھے نہیں سمجھ آئی کیا فرق پتہ چلا بھائی، کہ بھائی ماں کی داڑھی نہیں ہوتی اور باپ کی داڑھی ہوتی ہے. تو اس کو اب فرق پتہ چل رہا ہے، ارے ابے تو ایسے ہوتے ہیں. بہت دیر بعد سمجھ میں آئی. بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ شیر جو ہے نا، انہوں نے کہا ایسے آ گیا سامنے اور جو ہماری طرف بڑھنے لگا تو میں نے اس کو فوراً کہا کہ بھائی تجھے کیا رسول کی بات یاد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیر نیک لوگوں کو نہیں کھاتا. تو وہ شیر وہیں رک گیا اور وہ اپنی آواز میں چنگاڑنے لگا. اور پھر بہرحال دیگر صحابہ نے بعد میں پوچھا بھی یہ کیا کہہ رہا تھا. تو پھر وہ آگے آگے چلنے لگ گیا، دو ملا کے، جیسے بلی دو ملاتی بھی جاتی ہے یا کتا آگے آگے چلتا رہا دو ملاتا ہوا، یعنی کہ ان کو راستہ دکھا رہا ہے. اور جنگل سے باہر کا راستہ دکھا کے جب وہ وہاں تک پہنچ گئے تو واپس جنگل کے اندر یہ چلا گیا. ایسے بڑے واقعات ہوئے صحابہ کے ساتھ. ایک جگہ گاؤں والے پریشان تھے کہ بھئی یہ شیر نے راستہ روکا ہوا ہے، آگے جانے نہیں دے رہا، ہمیں تو جنگل میں جانا ہوتا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہوتی ہیں، کتنے کام ہوتے ہیں، تو سب اس کی وجہ سے ہمارے رکے ہیں. تو وہ صحابی آئے، ان کو جب پتہ چلا وہ آئے اس کے پاس اور آ کے اس کو کان سے پکڑا شیر کو.
اور کہا کہ بھائی تجھے رسول کی بات یاد نہیں ہے کہ نیک لوگوں کو تُو نے کھانا نہیں ہے، تنگ نہیں کرنا ہے، تو یہ ان میں کوئی برا ہے تو اس کو کھانا ہے تو کھا لو، ورنہ جاؤ ادھر سے اپنا کام کرو. تو کہتے ہیں شیر یوں منہ موڑ کے اس راستے سے ہٹ کے چلے گئے. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے نا ہمیں ہر چیز کا علم دیا. ہمیں نہیں پتا وہ الگ بات ہے، ہم نہیں پڑھتے سیکھتے وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال مومن جو ہے نا مسلمان، یہ بہت طاقتور ہوتا ہے. اس کی ساری طاقتیں میں بتا رہا ہوں نا لباس ہے. یہ ہم نے اتار کے پھینکا، یہود و نصارہ کا پہنا، تو ہماری وہ جو اصل اندر کی جادوئی طاقتیں تھی نا، روحانی ایمانی اسلام والی طاقت ہے، وہ ختم ہو گئی. وہ ہم نے خود ختم کی ہے اپنا یہ لائف اسٹائل یہود و نصارہ والا بنا کے. جب ہم نے یہ ایسا کیا تو اللہ نے پھر ویسا کر دیا کہ آج ہم محتاج ہیں. ایک پولیس والا سالہ ہمیں اگر روڈ پہ روک لینا خبیث اور ہم سے رشوت مانگے تو ہم اس کے سامنے لاچار ہو جاتے ہیں. اس کو ہم نہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صحیح بات کہہ سکتے، اس کو نہیں کہہ پاتے اور رشوت دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ورنہ اگر واقعی میں آپ کے اندر وہ روحانی طاقت ہو نا تو اس کو خود شرم آ جائے. ہمارے ایک بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ان کو نا کسی دین کے سلسلے میں باہر کسی انگریزوں کے ملک میں جانا تھا، کسی دین کے کام کی وجہ سے جانا ضروری تھا، اور ان کا جو ویزے کا معاملہ تھا نا وہ پھنسایا ہوا، دے نہیں دیتے کہ بھائی یہ داڑھی ہے تو فلاں ہے تو ڈھمکان ہے، یہ وہ ہے. پھر جب وہ وقت قریب آیا انہوں نے بولا بھائی یہ ایسے کیسے نہیں کر رہے. وہ خود اٹھے اور کہتے چلتے وہ ایسے ایمبیسی کے اندر گئے شیروں کی طرح، کوئی نہیں، کسی نے ان کو نہیں روکا. اور جس بندے نے وہ دستخط کرنے تھے اس کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ کام کیوں نہیں ہو رہا. کہتے اس کے ہاتھ میں کپ کپانا شروع ہو گئے اور اس نے فوراً دستخط پین اٹھایا اور دستخط کر دیتے تھے اور بولا نہیں نہیں حضرت یہ نہیں بس ہو گیا. اور وہ حضرت چلے گئے الٹے پاؤں پہ. بھائی یہ کیا مسئلہ ہے کہ یار ایک آدمی جو ہے وہ صحیح کام کے لیے جانا چاہتا ہے، نیک کام ہے اور کوئی برائی بھی ہے اس کے اندر، اس کے کام کو تم روک رہے ہو. ایسی رشوت کے معاملات ہم نے خود بھی دیکھے، میرے خود کے ساتھ بھی ہوئے اس طرح. تو وہ باہر جب میں نکلا وہ بندہ کہنے لگا کہ یار آپ نے صاحب کو کیا بولا ہے. میں نے بولا میں نے کیا بولنا ہے ان کو، میں نے کچھ بھی نہیں بولا. کہتے یار آپ میری زندگی میں پوری سروس میں پہلے بندے ہو جس کا اس نے بغیر کچھ لیے دیے جو ہے دستخط کر دیے چپ کر کے. ایسے کیسے کر دیے؟ میں نے بولا تو اس کا کام ہی یہی ہے دستخط کرنے کا، اب تم آگے کام کرو جلدی سے، دیر کیوں کر رہے ہو. وہ یوں آ کے کھڑ کھڑ کے دیکھ رہا ہے بار بار، یار یہ کیسے ہو گیا. یہ موبائل دیکھ رہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ لال شرٹ والے آپ کے ساتھ والے موبائل ان کے پاس کیا ہے؟ نیچے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو ادھر؟ کیا ہے نیچے؟ اس کا کچھ ہے، آگے والے کا کچھ ہے. میں بھی دیکھوں کیا ہے. ایسے دیکھا ہے مائکروسکوپ دینا ہے یا وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز بتا ہے نا کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جاؤں گا تو پھر اچھی بات کیا چیز پتہ نہیں کیا چیز نیچے ڈھونڈ رہی ہے، کیونکہ وہ آگے میں بیچارہ تو اتنا شریف لڑکا بیٹھا ہوا ہے. خیر ویسے ہی بھائی وہ ٹرانسجنڈر بل چل رہا ہے یار، تم لوگ پیار کرو. اسلامک اسٹڈیز کی ہے اور اس پر ہمارے ایک مولوی صاحب نے مجبور ہو کے پھر کہی یہ بات، اور کہنا بھی ضروری ہے. پہلے وہ بات نہیں کر رہے تھے لیکن یہ بہت غلاظت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس طرح کی بیماریوں سے بھی اور گندی سوچوں سے بھی اور گندے کام کرنے سے بھی ہم سب کی زندگی بھر جو ہے نا حفاظت فرمائے. کیونکہ یہ
لوگ جو کرنا چاہتے ہیں نا وہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، یہ سمجھتے ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیاست دانوں کی بات یہ تو جو کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہے اچھی طرح. انہوں نے پھر یہی کہا کہ دیکھو پھر ہمارے یہ جو ہے نا لوگ یہ کم نہیں ہے، جو مدارس کے ہیں الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑی پاور بڑی طاقت دی ہے. اور پھر یہ کیا کریں گے، اپنا نام شناختی کارڈ پہ عورت والے لکھوائیں گے اپنی چینج کرا کے، اور جس نے اس بل کے اوپر دستخط کیے نا صرف تمہارے ہی گھروں کے اندر آئیں گے، اور پھر عورت کا عورت کے ساتھ ہی کام ہے، اور پھر تم گھر سے نکالیں گے. پھر عورتیں عورتوں سے جانے جو ان کا مرضی ہے وہ آپس میں اپنے معاملات نپٹائیں. پھر یہ بھی ہوگا. انہوں نے صحیح بات کری ہے بالکل، اتنا کھل کے جو اشاروں میں بات کری ہے نا. تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ بہت خطرناک معاملات ہیں بھائی. دنیا کی جو اس وقت سب سے زیادہ موسٹ پاورفل جو طاقت ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کس کی ہے؟ دنیا کے اندر سب سے طاقتور اللہ کے بعد. اللہ رسول کی تو طاقت ہے ہی ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. میں اس کے بعد ابھی موجودہ جو لوگ ہیں نا پریزنٹ ہیں دنیا میں، ان کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ باجوہ نہیں ہے. باجوہ بھائی خود ہمارے ایک، میں بھی سناتا ہوں واقعہ کیوں، ورنہ پھر پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اچھا یہ طاقتور ہے. وہ خود اس کے آگے پیروں میں پڑا ہوا تھا. رشیا نہیں، شہباز شریف بھی نہیں. شہباز شریف بھی پیر پکڑا ہوا ہو گیا. بلاول بھٹو بھی نہیں، اسرائیل بھی نہیں ہے. بھائی سب سے بڑی طاقت تو مسلمان ہے، تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے. اسلام بھی نہیں ہے. ہم نے بھی تو اسلام ایکسپٹ کیا ہوا ہے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، لیکن کیا ہماری طاقت چل رہی ہے؟ عورت بھی نہیں ہے. طالبان یہ تھوڑا سا قریب آیا ہے. اسرائیل کہا ہے نہیں علماء یا پھر طالب، اور انہوں نے تقریباً جو ہے صحیح کہا ہے. انہوں نے کہا ہے علماء اکرام. دنیا کی سب سے طاقتور جو اس وقت طاقت ہے نا، طالبان تو اس کے بچے ہیں. اور آپ نے دیکھ لیا نا پوری دنیا میں کیسے منوایا گیا. طالبان کی طاقت دیکھ لی نا اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت جو ہے نا تقریباً 10 سے 15% پورے اسلام پہ عمل کرتے ہیں. 10 سے 15%. صحابہ کتنا کرتے تھے؟ 100%. تو ان کی طاقت پھر کیا ہوگی؟ اور یہ بھی 10 سے 15% جو ہے وہ علماء کی تربیت سے انہوں نے سیکھا. تو علماء کی طاقت ان سے زیادہ ہے کیونکہ وہ انہی سے سیکھتے ہیں. طالبان تو اسٹوڈنٹس ہیں نا، یہ ایکسپرٹس ہیں. تو ہر دور کے اندر سب سے جو طاقتور ہڈن سیکرٹ طاقت جو رہے گی نا، سب سے ڈینجر، وہ صرف مولویوں کی رہے گی. آپ چاہے کچھ بھی کر دو، کتنی لاکھ کوشش کر لو اپنی زندگی سے ان کو ہٹانے کی، نکالنے کی، دنیا کو بھی بچانے والے یہی لوگ ہیں اور آپ کے اوپر راج کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کے پاس جو طاقت ہے 2 نمبر کام کرنے سے آپ نے اس طاقت کو خود گھما دیا، کھو دیا، اور وہ دوبارہ ملنا بڑا مشکل ہوتی ہے. کمر تک شیطان کھینچ کے لے کے جاتے نہیں ملتی اتنی آسانی سے. اور مولوی چونکہ اس طاقت کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ ساری زندگی اس پہ ڈٹا رہتا ہے، چاہے وہ کتنی غلطیاں اور کوتاہیاں اور گناہ بھی کر لے، وہ جنت میں جا رہا ہوتا ہے.
میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فقہی لوگ ہیں مجتہدین یعنی کہ نیک مجتہد ان کو کہا جاتا ہے، جب یہ کوئی عمل کرتے ہیں تو اپنے عمل پر ڈبل نیکی کماتے ہیں، 2 گنا، اگر اس کام کو صحیح کر لیتے ہیں، اگر غلط کر دیتے ہیں تو بھی 1 نیکی کماتے ہیں۔ یعنی کہ ایک عالم دین نے چوری کری مثال کے طور پہ، اس پر بھی اس کو کیا ہوگا؟ 1 نیکی ملے گی۔ ایسا کبھی آپ نے سنا ہے؟ اور ایک عام آدمی اگر چوری کرے گا تو اس کو اس پر گناہ ملے گا۔ یہ آپ نے سنا ہے کبھی؟ داڑھی والا اگر کوئی غلطی کرے گا، گناہ کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ بغیر داڑھی والا اگر گناہ کرے گا اس کو بہت زیادہ گناہ ملیں گے۔ یہ بات آپ نے سنی ہے؟ نہیں سنی نا؟ اب میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں فارمولہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا ہے۔ دیکھو مطلب کیا ہے اس کا فارمولہ، کہ آپ یہ دیکھیں، اسامہ بن لادن کی تو شہادت ہو گئی تھی، اس کے گردے خراب ہو گئے تھے، پہلے 1 گردہ خراب ہوا تھا، پھر وہ چلتے چلتے تھوڑے عرصے میں تقریباً دوسرا گردہ بھی خراب ہو گیا تھا، تو وہ تبھی موت ہی ان کی شہادت ہو گئی، کیونکہ نیک آدمی کا ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ دیکھے نا، مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہی تھا، کتنا ڈرامہ کھیلنا پڑا۔ بہرحال جب نیک آدمی ایک معاملے کو سوچتا ہے اپنے علم سے تو اس پر اس کو 1 نیکی مل جاتی ہے۔ جب وہ اس معاملے کو پوزیٹیو کر لیتا ہے، یعنی کہ صحیح ریزلٹ اس کا آ جاتا ہے، وہ صحیح مسئلے پہ عمل کر لیتا ہے تو 1 نیکی اور مل جاتی ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئے۔ اگر وہ صحیح عمل نہیں کر پاتا تو یہ 1 - 1 ہو گئی، یہ ہٹ جاتا ہے، یہ اپنی جگہ رہتی ہے، تو بھی اس کو کتنی نیکی ملتی ہے؟ 1۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے آ رہا ہوں نا اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اب سیکنڈ اسٹیپ، دیکھو نیک آدمی جو ہوتا ہے نا مجتہد، یہ والا، جب یہ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو اپنے علم سے سب سے پہلے سوچتا ہے، جو علم سے سوچتا ہے اس پر اس کو 1 نیکی ملتی ہے، کہ بھائی اس معاملے میں، اس مسئلے میں ہماری اسلام شریعت کیا کہتی ہے، قرآن حدیث کیا کہتا ہے۔ جب اس بات کو سوچتا ہے تو اس پر اس کو 1 نیکی مل جاتی ہے۔ ابھی اس نے امپلیمنٹ کیے نہیں، پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کرا، صرف سوچا، اپنا دماغ چلایا، اس پر اس کو 1 نیکی مل گئی۔ ان کو اٹھائیں کیوں ہیڈ ڈاؤن ہوئے ہیں۔ دوسرا، اگر وہ اس پر صحیح عمل کر لیتا ہے تو اس کو 1 نیکی اور مل جاتی ہے، یعنی کہ 2 نیکیاں ہو گئی۔ اور اگر اس نے عمل صحیح نہیں کیا تو یہ نیکی 1 مائنس ہو جاتی ہے، 1 - 1، پھر بھی یہ 1 نیکی اس کی اپنی جگہ اس کو ملتی ہے، جو اس نے اپنے علم سے سوچا ہوتا ہے۔ یہ اسٹیپ سمجھ آیا؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ایک آدمی کی داڑھی ہے، اس نے جا کر کوئی گناہ کرا، ایک آدمی کی داڑھی نہیں ہے، اس نے جا کر بھی سیم ایز اٹ از وہی گناہ کیا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی والے کا گناہ زیادہ بڑا ہے، بغیر داڑھی والے کا چھوٹا ہے، کیونکہ وہ تو آلریڈی پہلے چور ہے۔ بھائی اللہ کا چور ہے نہیں ہے، رسول کا چور ہے نہیں ہے، کہ رسول کی سنت کو نالیوں میں بہا رہا ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل ہے؟ یہ چوری سے زیادہ خطرناک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کا ایک ہی بال تھا، بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، تو آپ نے نبی علیہ السلام ان کو دیکھ کے مسکراتے، وہ پریشان ہوتے کہ یار یہ شاید میرے ایک بال کو دیکھ کے کی وجہ سے مسکرا رہے، یعنی کہ ایک طرح سے انہوں نے یہ تو نہیں یوں بنایا کہ بھائی میرا مذاق اڑا رہے، لیکن ان کو عجیب لگا، انہوں نے جا کے اس کو توڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب اگلی بار دیکھا، کہا کہ یہ کیا کرا؟ کہا کہ رسول اللہ آپ دیکھ کے ہنستے تھے، مجھے عجیب سا لگتا تھا، میں نے اس لیے وہ بال توڑ لیا۔
تو فرمایا ارے بھائی اس پہ فرشتہ جھول رہا ہوتا تھا, میں اس کو دیکھتا تھا تو مجھے اتنا خوشی ہوتی تھی. قدرتی ان کا ایک ہی بال تھا. بعض لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ان کے چند بال ہوتے ہیں گنتی کے, آپ پکڑ کے گن لو 1 2 3 4 5 ہوتا ہے یہ. تو وہ میں تو اس فرشتے کو دیکھ کے اس کو السلام علیکم. اسلامک اسٹڈیز ہے نا. بھی ہمارا لیکچر ہوا کرے گا نا اس کو ہم کر لیں گے. سر آئیے گا, میں اس پہ ایک ایبسینٹ ہو رہی ہے, آپ نے ابھی لگائی ہے, ایک پریزنٹ. اصل میں دوسری تو ہم نے ابھی لگائی ہے. اچھا ابھی لگائیں گے. ہاں نا, دوسری جب لگائیں گے نا تو یہ 1 گھنٹے بعد اپڈیٹ ہوگی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar. اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. جزاک اللہ.